الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں۔ کل کے درس میں جو باتیں ہمارے ساتھ تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے علاقے پر کوچ کیا، اور خیبر والوں نے کیا 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 کل کے درس میں ہم نے سنا۔ تو خیبر کا جو بھی علاقہ تھا دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ پہلے حصے میں کچھ قلعے تھے اور دوسرے حصے میں کچھ قلعے تھے۔ تو ایک ایک قلعہ مسلمانوں نے فتح کرنا شروع کیا۔ ان قلعوں میں سے جو نام ہم نے کل کے درس میں پڑھے، ایک حصن ناعم یہ فتح ہوا، حصن صعب بن معاذ یہ بھی فتح ہوا، حصن قلعہ زبیر یہ بھی فتح ہوا۔ تو آج جہاں سے ہماری بات شروع ہوئے، حصن ابی اور حصن نزار، یعنی پہلے حصے کی دو قلعوں کی بات کل کے درس میں ہمارے ساتھ باقی تھی، وہیں سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ زبیر کا قلعہ جب فتح ہوا تو یہودی بھاگ کر وہاں سے حصن ابی نامی قلعے میں جمع ہونے لگے۔ مسلمانوں نے وہاں کا بھی محاصرہ کیا، اس کو بھی گھیرا، اور ایک کے بعد دیگر یہودیوں سے مبارزت کی دعوت دیتے رہے۔ دو مسلمان یہودیوں سے جنگ کے لیے نکلے، دونوں ہی مسلمان جانبازوں کے ہاتھوں، یعنی مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو یہودی وہاں سے نکلے تھے ان یہودیوں کو قتل کر دیا۔ دوسرے یہودی کو جنہوں نے قتل کیا وہ سر پر لال پٹی باندھنے والے تھے۔ وہ کون صاحب تھے جو لال پٹی باندھ لیتے تھے؟ ماشاءاللہ یاد ہے نام، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ایک یہودی کو قتل کیا۔ یہ پانچواں قلعہ تھا، قلعہ ابی۔ قتل کرنے کے بعد بالکل پیچھے سے ایک دم قلعے میں گھس گئے۔ یہ تو قلعے کے باہر جنگ ہو رہی تھی، قلعے میں گھس گئے۔ وہ تھے سرخ پٹی والے مشہور جاں فروش حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ دوسرے یہودی کو قتل کر کے نہایت تیزی سے قلعے میں جا گھسے، اور ان کے ساتھ ہی پیچھے پیچھے سارا اسلامی لشکر بھی قلعے میں گھس گیا۔ قلعے کے اندر کچھ دیر تک تو زوردار جنگ ہوئی، لیکن اس کے بعد یہودیوں نے قلعے سے کھسکنا شروع کر دیا، اور بالآخر صبح کے صبح بھاگ کر قلعہ نزار میں پہنچ گئے۔ یہ پانچواں قلعہ، آخری قلعہ، یہ آخری قلعہ تھا۔ خیبر کے جو دو علاقے تھے، جو منطقے تھے، اس میں آخری قلعہ تھا۔ یہ قلعہ علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ کیا تھا؟ بہت ہی مضبوط قلعہ تھا، اور یہود کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان پوری کوشش کے باوجود بھی اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے، قلعہ نزار میں۔ اس لیے یہود نے ایسا کیا تھا، اس قلعے میں عورتوں اور بچوں کو بھی رکھا تھا، پہلے قلعوں میں نہیں رکھا تھا۔ چونکہ قلعہ مضبوط تھا، عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ تھے۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہود پر سخت دباؤ ڈالا، لیکن چونکہ قلعہ مضبوط تھا، بلند تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر تھا، اندر داخل ہونا مشکل تھا، اور اندر سے جو یہود تھے وہ باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، جرأت نہیں کرتے تھے۔ البتہ اندر سے تیر برساتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اندر سے تیر برساتے تھے۔ سخت مقابلہ تھا۔ جب اس قلعہ نزار کی فتح مسلمانوں پر زیادہ دشوار محسوس ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کے آلات نصب کرنے کا حکم دیا۔ منجنیق، جس میں سے پتھر زور سے ایسے کیا ہو جائیں، پھینکے جاتے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے چند گولے پھینکے بھی تھے، جس سے قلعے کی دیواروں میں سوراخیں پڑ گئیں
اور مسلمان اندر گھس گئے، اور اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی اور یہود شکست کھا گئے۔ تو یہ ہوا کہ خیبر کے 2 حصوں میں سے ایک حصہ پورے کا پورا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اور وہ بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے بھی چپکے چپکے کھسک کر نکل نہیں سکے، بلکہ اس طرح بے تحاشا بھاگے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی کیا نہیں کر سکے؟ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے۔ اس مضبوط قلعے کی فتح کے بعد خیبر کا پہلا حصہ نطات اور شق کا علاقہ فتح ہو گیا۔ اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے کچھ اور بھی قلعے تھے، لیکن اس قلعے کے فتح ہوتے ہی یہودیوں نے باقی ماندہ قلعوں کو بھی خالی کر دیا، اور شہر کے دوسرے علاقے قتیبہ یا کتیبہ، ادھر سارے یہودی ادھر ہو گئے۔ ابھی خیبر کا کتنا علاقہ باقی ہے؟ آدھا، ابھی تو آدھا ہی ہوا۔ خیبر کا جو اور علاقہ تھا، یہ علاقہ جو ہے اس علاقے کا نام تھا سلالم یا سلالم۔ یہ وہاں کا جو یہودی بنو نضیر کا ایک مشہور آدمی تھا، ابو الحقیق، یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا، اور وہاں سے جو یہودی ہارے تھے پہلے حصے سے، وہ بھی یہاں آ گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو قلعے تھے دوسرے حصے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچے، اس علاقے کا نام تھا قتیبہ، یہ دوسرا سیکنڈ پارٹ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی محاصرہ کیا، گھیرا، اور یہ محاصرہ 14 روز تک رہا۔ کیسے بولیں؟ 14 ڈیز۔ کیسا؟ کھلے میدان میں یا جو کچھ بھی تھا، اللہ کے نبی سے محاصرہ کیا۔ حالت یہ تھی کہ یہود اپنے قلعوں سے نکل نہیں رہے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ منجنیق لگا دی جائے، پتھر برسا جائے۔ جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی بات کر دی، بولا کہ نہیں، ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں، صلح کی بات کر لیتے ہیں۔ صلح کی بات چیت کے لیے پہلے ابن ابی الحقیق نے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ سے آ کر بات چیت کر سکتا ہوں۔ جو بڑا رئیس تھا بنو نضیر کا، اس نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں آ سکتے ہو، اور جب جواب ملا تو اس نے آپ کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو بھی فوج ہے سب کی جان بخشی ہو جائے۔ قلعے میں جتنی بھی فوج ہے سب کی کیا ہو جائے؟ یہ جان بخشی ہو جائے، اور ان کے بال بچے ان کے پاس رہیں گے، یعنی لونڈی اور غلام نہیں بنائے جائیں گے، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے۔ جہاں بھی جائیں خیبر کی سرزمین چھوڑ کر نکل جائیں گے، اور اپنے جو بھی مال ہیں، باغات، زمینیں، سونے، چاندی، گھوڑے، زرہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ صرف اتنا کپڑا لے جائیں گے جتنا ایک انسان اپنی پیٹھ پر اٹھا سکتا ہے۔ کیا ذلت رہی! اسی لیے قرآن نے کہا کہ یہودیوں پر کیا ذلت کی، ارے اسلام لا لیتے تو سارا مسئلہ ہی ختم تھا، نہیں، لیکن اسلام لانا نہیں چاہتے تھے، اپنے گھروں کو چھوڑا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے سارے باغات کو چھوڑا، اور بڑی بے عزتی کے ساتھ وہاں سے نکالے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا، ابھی تو تم کیا کہہ رہے ہو کہ سارا مال، سونا، چاندی، گھوڑے، زریں سب کے سب کس کے ہیں؟ آپ کے ہیں۔ لیکن اگر تم لوگوں نے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بری الذمہ ہوں گے. کیا بولے؟ اگر تم نے کچھ چھپایا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے؟ بری الذمہ ہوں گے. تو یہود نے یہ شرط منظور کر لی، ٹھیک ہے ہم آپ سے کچھ نہیں چھپائیں گے، اس لیے کہ یہودیوں کو سارا خزانہ چھوڑ کے جانا تھا. اس مصالحت کے بعد تینوں قلعے خیبر کے جو دوسرے علاقے میں جو تینوں قلعے تھے وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے. اس طرح پورا خیبر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا. لیکن یہ جو صلح کرنے آیا تھا ابو الحقیق، اس کے دونوں بیٹے ایسے تھے کہ دونوں کے دونوں نے بدعہدی کی. بدعہدی کا مطلب یہ تھا کہ کیا عہد کیا تھا؟ نہیں، وہ ان کی طرف سے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا تھا؟ نہیں تھا. کچھ بھی نہیں چھپائیں گے. کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی تھی کہ کچھ بھی نہیں چھپائیں گے، لیکن انہوں نے چھپایا. جو رئیس سردار تھا اس کے دونوں بیٹوں انہوں نے چھپایا. بہت سا مال غائب کر دیا. ایک کھال غائب کر دی، پورا چمڑے کا ایک بڑا چمڑے کا ایک کھال جس میں مال اور حیی بن اخطب کے زیورات تھے. حیی بن اخطب کون تھا؟ وہ یہودیوں کا سردار جو مارا گیا، اس میں خندق کے بعد جو مارا گیا، تو اس کے زیورات تھے، پورے انہوں نے غائب کر دیا. اسے حیی بن اخطب مدینے سے بنو نذیر کی جلا وطنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنانہ ابن ابی الحقیق لایا گیا. ابو الحقیق کا بیٹے کا نام ہے کنانہ. دونوں بیٹوں نے بدعہدی کی تھی. اس کے پاس بنو نذیر کا خزانہ تھا، لیکن آپ نے پوچھا، دریافت کیا کہ تم نے کچھ چھپایا، تو اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو بول دینا چاہیے تھا. تو اس نے بتایا کہ خزانے کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں. اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر بتایا کہ کنانہ کو روزانہ اس ویرانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا. ایک ویران جگہ تھی، یہ کنانہ بار بار وہاں جاتا تھا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ سے فرمایا، یہ کس کا بیٹا ہے کنانہ؟ ابو الحقیق کا. تو کنانہ سے فرمایا، یہ بتاؤ اگر یہ خزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برآمد کر لیا تو پھر تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھی سیدھی بات ہے، اگر تم خزانہ کہاں ہے بتاتے ہو تو بتاؤ، اگر تم نے نہیں بتایا، ہم نے دریافت کر لیا تو پھر ہم تم کو کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے. اس نے کہا جی ہاں. آپ نے وہ جگہ جہاں یہ گھومتا تھا نہیں وہاں کھودنے کا حکم دیا اور اس سے کچھ خزانہ برآمد ہوا. پھر باقی ماندہ خزانے کے متعلق آپ نے دریافت کیا تو اس نے پھر ادائیگی سے انکار کر دیا، پھر بولا کہ مجھے نہیں معلوم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے حوالے کیا، اسے لے جا کے کیا کرو؟ تھوڑی مہمان نوازی کرو. کس کو؟ کنانہ کو. تو فرمایا کہ اسے تھوڑا کیا کرو؟ ٹریٹ کرو تھوڑا، تو یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اگل دے، وہ سب ہمیں حاصل ہو جائے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر چخماق کی ٹھوکریں ماریں، یعنی جو اس طرح کا وہ زمانے میں سزا دینے کا یہ تھا انہوں نے اپنایا، یہاں تک کہ اس کی جان پر بنائی. وہ ابو بولا کہ اب تو ایسے ہی مار کھاتا رہوں گا تو مر جاؤں گا. پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک صحابی کے حوالے کیا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ یہ فوجی جرنیل تھے اور ان کو پوری معلومات تھی کیسے کس کے ساتھ کیا کیا جائے. تو انہوں نے محمود بن مسلمہ اور ایک جو بھائی تھے ان کے بھائی، اس کے خون کے عوض انہوں نے اس کی گردن مار دی. اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. کیوں قتل کیا؟ کنانہ کو انہوں نے اس لیے قتل کیا کہ ان کے ایک جو بھائی تھے، یہ تو محمد بن مسلمہ ہے، ان کے بھائی تھے محمود بن مسلمہ
رضی اللہ عنہ یہ ایک دیوار کے نیچے بیٹھے تھے، تو دیوار کے اوپر سے چکی کا پارٹ گرا کر ان کو مار دیا ہے کنانہ، تو اس کے خون کے بدلے میں ان کو کیا کر دیا؟ محمد بن مسلمہ نے قتل کر دیا۔ تو ابن قیم کا بیان ہے کہ ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو قتل کرا دیا تھا، اور ان دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کنانہ کے چچیرے بھائی نے دی تھی۔ چونکہ انہوں نے مال چھپایا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ دونوں کو قتل کرا دیا۔ اس کے بعد آپ نے حیی بن اخطب کی صاحبزادی صفیہ کو قیدیوں میں شامل کر لیا۔ حیی بن اخطب، اس کی بیٹی ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قیدیوں میں تھی۔ وہ بیٹی تھی حیی بن اخطب کی جو قتل کیا گیا پہلے، اور بیوی تھی کنانہ کی، کنانہ سے اس کی شادی ہوئی تھی، اور ابھی دلہن تھی، نئی نئی شادی ہوئی تھی، حال ہی میں رخصتی ہوئی تھی۔ تو کس میں شامل کر لی اس کو؟ قیدیوں میں۔ قیدیوں میں شامل کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آگے آئے گی بات، دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک لونڈی مانگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ قیدیوں میں سے کوئی ایک لونڈی لے لو، تو انہوں نے کسے انتخاب کر لیا؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں لوگوں نے آ کر کہا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بادشاہ کی بیٹی ہیں وہ صرف آپ کے قابل ہیں، آپ نے دحیہ کو دے دیا۔ تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر آزاد کر کے پھر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر لیا؟ شادی کر لی۔ بعد میں سامنے آئے گی بات۔ اب ہمارے ساتھ بات ہے اموال غنیمت کی تقسیم۔ ظاہر ہے پورا خیبر فتح ہوا، بہت سارا مال آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے تقسیم کیا؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر سے نکال دینے کا ارادہ فرمایا تھا، اور معاہدے میں یہ بھی طے ہوا تھا، معاہدے میں یہی طے بھی ہوا تھا، مگر یہود نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سرزمین میں رہنے دیجیے۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ ہم کو یہاں رہنے دیجیے، یہاں کھیتے ہیں، آپ کو کھیتی کرنا آتا نہیں آپ لوگوں کو، اور صحابہ کے پاس اتنی فرصت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ جنگ و جدال سریے بھیجنے تھے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم کام کریں گے، وہ لوگ زمین کے اونر تھے، لیکن آج کیا ہو گئے؟ کام کرنے والے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد ہمیں اس سرزمین میں رہنے دیجئے، ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے۔ حالانکہ زمینیں کس کی تھی؟ انہی لوگوں کی تھی، لیکن آج وہ لوگ اسی زمین کے کیا ہو گئے؟ نوکر ہو گئے، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہے۔ آپ لوگوں نے تو خیبر فتح کر لی ہے، لیکن خیبر میں تو آپ لوگ نہیں رہیں گے۔ تو ایسے انہوں نے کہا، اور ادھر مسلمانوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس اتنے نوکر نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ ریکھ اور بیج بونے کا کام کر سکتے، اور نہ خود صحابہ کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام پورا کرتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہودیوں کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا یہود کو دیا جائے گا، آدھا حصہ یہودیوں کو، آدھا مسلمانوں کو، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے، اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں، یہودیوں کو نکال دیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے تھے، وہ جا کر ساری بات کا تخمینہ لگاتے تھے کہ کتنا اناج آیا ہے، آدھا کتنا ہوتا ہے سارا۔ خیبر کا جو بھی مال آیا اسے 30/6 36 شیئر اس میں بنائے گئے۔ کتنے؟ 13۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حساب کا کورس تو نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست دیکھیے، 36 حصوں میں بانٹا گیا، ہر حصہ
100 حصوں کا جامع تھا، تو 36 انٹو 100، اس طرح کل 3600 حصے ہوئے، 3600 شیئرز۔ اس میں سے 1800 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے۔ کتنے ہوئے؟ 1800 کو، تو کتنے بچے باقی؟ 1800۔ عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ہی حصہ تھا، یعنی باقی 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا نصف، یعنی باقی جو بچا آدھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ کر دیا تھا۔ کوئی بھی ایمرجنسی آئی، طوفان آیا، زلزلہ آیا، کوئی بیماری آئی، تو یہ باقی 1800 حصے اس پر کیا ہوں گے؟ خرچ ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب ہمیں یہ بجٹ ایسے ہوتا ہے، یہ جو دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1800 دے دیے، باقی جو 1800 حصے تھے وہ ایمرجنسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیے۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی، اب جو باقی 1800 حصے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیبیہ والوں کے لیے ایک عطیہ تھا، ایک گفٹ تھا اللہ کی طرف سے، جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی۔ حدیبیہ میں جو صحابہ شریک تھی ان کی تعداد 1400 تھی، حصے کتنے ہیں؟ 1800۔ صحابہ کتنے تھے؟ 1400۔ ٹھیک ہے۔ جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے، لوگ 1400 ہیں لیکن حصے کتنے ہیں؟ 1800۔ اچھا، چونکہ اب 200 گھوڑے بھی ہیں، ان کو بھی حصہ ملنا ہے۔ 200 گھوڑوں کا ڈبل کتنا؟ 400۔ 1800 میں سے 1400 چلے گئے 1400 صحابہ کو، باقی کتنے بچے ہیں؟ 400۔ یہ 400 کسے جائیں گے؟ گھوڑے کو۔ اس لیے کہ آپ کوئی بھی آدمی گھوڑا لے کر جا کر جنگ لڑتا ہے تو آدمی کو ایک حصہ ملے گا، گھوڑے کو 2 حصے ملیں گے۔ گھوڑے کو کیا ہے؟ ڈبل حصہ۔ آدمی کو کتنے؟ سنگل حصہ۔ آدمی کو 1، گھوڑے کو 2۔ تو 1400 صحابہ کے 1400 حصے ہوئے اور 200 گھوڑوں کے 2 حصے 400، 1800 ہو گئے۔ کیا کیلکولیشن رہے گا، کیسا حساب رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے حصے کے برابر ہوتا ہے، اس لیے خیبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کیا گیا، تو 200 شہ سواروں کو 3 حصے کے حساب سے 600 ملے تھے۔ اب یہاں بھی تھوڑا فرق ہے دیکھیں، اور 1200 پیدل فوج کو ایک حصے کے حساب سے 1200 حصے ملے۔ جو چل کر آئے ان کو 1200 حصے، جو گھوڑوں پر آئے ایک آدمی کو 3 حصے، خود اپنا اور 2 گھوڑے کی۔ خیبر کے مال غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح مروی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نے فرمایا، ہم لوگ پیٹ بھر کر اس وقت کھائے جب ہم نے خیبر فتح کیا۔ مدینہ آنے کے بعد بھی صحابہ آسودہ کب ہوئے؟ خیبر فتح ہونے کے بعد۔ اچھا، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ کون بول رہے ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خیبر فتح ہونے سے پہلے تک ان کے پاس وہ آسائش نہیں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے۔ شروع میں
انصار نے مہاجرین کو دیے تھے، اب ماشاء اللہ کشادگی ہو گئی، وسعت ہو گئی، مہاجرین نے کیا کر دیا، وہ سارا ریٹرن کر دیا، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے درخت ہو چکے تھے۔ اب دیکھیے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے جعفر بن ابی طالب۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی لگتے ہیں۔ علی بن ابی طالب ان کے بھائی ہیں۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہاں تھے حبشہ میں، حبشہ میں تھے، تو وہاں سے واپس آئے، ابھی سینا ایتھوپیا میں واپس آئے۔ کب واپس آئے؟ خیبر کی فتح کے بعد، اور انہی کے ساتھ آئے اشعری صحابہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے آئے۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کون تھی؟ ادریس بھائی، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کون تھی؟ اسماء بنت عمیس۔ کون تھی؟ حضرت، معلوم شعیب کو یہاں زبان کی نوک پہ تھا، بول نہیں پائے، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے جنازہ کس نے بنایا؟ جو جنازہ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال سے پہلے پریشان تھی کہ میرا نعش جب نکلے گا، میت جب نکلے گی تو لوگ تعجب کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ میرا یعنی جسم اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل ہم لوگ ڈھانپ کے لے جاتے ہیں، جسم ایسے اوپر سے چادر اڑا کے لے جاتے تھے، تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ لوگ میرے چھپے ہوئے جسم کو بھی دیکھیں۔ تب اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی ٹہنیوں سے تیار کر کے بتایا کہ ہم آپ کا جنازہ ایسے لے جائیں گے، یہ نیچے اس کے اوپر سے ایسے کھجور کی ٹہنیاں رکھ کے، اوپر کپڑا جیسے آج کل کا ہوتا ہے۔ اسی غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، تو ایسا ہوا کہ وہ کسی اتفاق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے، اپنی بیٹی حفصہ سے ملنے کے لیے آئے، تو وہاں اسماء بنت عمیس بیٹھی ہوئی تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے؟ تو حفصہ نے کہا کہ اسماء ہیں۔ تو اچھا وہ دریا والی؟ تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا، تھوڑا یہ ہوا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تم لوگ کہاں وار ہے وہ دریا کے پاس، وہ گاؤں میں۔ تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ کہا ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہوں، بہو بولتی ہوں۔ تو یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بولا اللہ کے نبی عمر ایسی باتیں کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگوں کو 2 ہجرت کا ثواب ملے گا۔ تو جتنے مہاجرین حبشہ تھے سب کے سب بڑے خوش ہوئے جب یہ بات سنی۔ تو یہ خاتون ہیں اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا، جو جعفر بن ابی طالب کی بیوی ہیں۔ اسی غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ اشعری مسلمان یعنی حضرت ابو موسیٰ اور ان کے ساتھی بھی تھے، ابو موسیٰ اشعری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا، ہم لوگ یمن میں تھے، معلوم ہوا کہ مکے میں ایک رسول آئے ہیں، تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے 2 بھائی اپنے قوم کے 50 آدمیوں سمیت ایک کشتی میں سوار ہوئے کہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ لیکن کیا ہوا، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں پھینک دیا۔ وہ زمانے میں بادبانی کشتی ہوتی تھی، پردے ہوتے تھے، ہوا چلتی تھی، اور ہوا جدھر چلی پردے ادھر جاتے تھے اور کشتی ویسے جاتی تھی۔ تو ہم نکلے تھے مکہ آنے کے لیے، پہنچے کہاں؟ حبشہ چلے گئے۔
تو وہاں حضرت جعفر اور ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے. چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ملاقات ہو گئی اور یہی ٹھہرنے کا حکم دیا، اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جعفر بن ابی طالب نے کہا. چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبوی میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا حصہ بھی لگایا. جو صحابہ ادھر سے آئے تھے خیبر کے مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی لگایا، لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کا جو فتح خیبر میں موجود نہیں تھا کوئی حصہ نہیں لگایا، صرف شرکائے جنگ کا حصہ لگایا. البتہ حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور ان کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا. جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا استقبال کیا، مرحبا کہا، ویلکم کیا اور انہیں بوسہ دیا. چچا زاد بھائی ہیں، پیار کر کے کہا واللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے. میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی، خیبر فتح ہوا اس لیے میں زیادہ خوش ہوں، یا جعفر کے آمد کی، یا جعفر آئے ہیں اس کی خوشی. میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ خوشی زیادہ کی، وہ خوشی زیادہ کی. آج چچیرے بھائیوں سے اتنا محبت کرتے ہیں لوگ، زیادہ دشمنی ہو تو کسے ہوتی سو؟ اپنے چچیرے بھائیوں سے زیادہ ہوتی ہے. نہیں جمتا. ہاں ویسے جاہلیت میں بھی چچیرے بھائیوں کی دشمنی کے قصیدے بہت مشہور ہیں. ہاں لوگ ایسے کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یاد رہے ان لوگوں کو بلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ غمری یہ خط دے کر بھیجا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور اسے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آپ کے پاس روانہ کر دے. چنانچہ نجاشی نے 2 کشتیوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کر دیا. یہ کل 16 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقی ماندہ بچے اور عورتیں بھی تھیں. بقیہ لوگ اس سے پہلے مدینہ آ چکے تھے، بچے اور عورتیں جو بھی تھے مدینہ پہنچے. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی. ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کس کی بیوی تھی؟ کنانہ بن ابی الحقیق، جو بدعہدی کی وجہ سے مارا گیا. اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا، خزانے کا پتہ بتا دیتا تو اس کی گردن نہیں ماری جاتی. تو صفیہ قیدی عورتوں میں شامل تھی. جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئیں، ساری عورتیں ایک جگہ جمع ہوئی، تو صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہے، یا اللہ کے نبی مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے آ کر کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ایک لونڈی لے لو. انہوں نے جا کر سیدھے کس کو انتخاب کیا؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر لیا. اس پر ایک آدمی سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سیدہ صفیہ کو دحیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ صرف آپ کے لائق ہے. ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ اتنی بڑی نسب جاہ کی عورت کو دحیہ کے حوالے کر دیا. آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، دحیہ کو صفیہ سمیت لاؤ. صفیہ یعنی ان کے سمیت کیا کرو، ہمارے پاس لاؤ. حضرت دحیہ ان کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے. آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت دحیہ سے فرمایا، قیدیوں میں سے کوئی اور دوسری لونڈی کیا کرو، لے لو.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اسلام کو پیش کیا، اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی ہیں؟ حوی بن اخطب۔ اس کے بعد آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر دی، اور ان کی آزادی ہی کو ان کے لیے مہر قرار دیا۔ ان کا مہر کیا تھا؟ ان کی آزادی۔ مدینہ واپسی میں ایک جگہ کا نام ہے سد صحبہ، وہاں پہنچ کر وہ حیض سے پاک ہو گئی، منسس کی حالت میں تھی۔ اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو سجایا۔ یہ ہمارے پاس بھی عادت ہے کہ دلہن کو کیا کیا جاتا ہے، عورتیں کیا کرتی ہیں؟ سجاتی ہیں۔ کوئی عورت مہندی لگاتی ہے، کوئی عورت کپڑے چوائس کرتی ہے، سجاتی ہیں۔ تو صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ان کو کس نے سجایا؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ام سلیم کس کی ماں ہے؟ انس بن مالک کی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا ان کے جو شوہر تھے انس بن مالک تو مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں ان سے کس نے شادی کی؟ طلحہ نے، ابو طلحہ نے۔ اچھا، تو ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ واپسی میں سد صحبہ پہنچ کر حیض سے پاک ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں آپ کے لیے آراستہ کیا، اور آپ نے دولہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی، اور صبح ولیمہ تھا۔ ولیمہ کیسے ولیمہ؟ کھجور، گھی، ستو ملا کر ولیمہ کھلایا۔ جتنے بھی لوگ تھے، یہ بھی تو بڑا کھجور، ستو، گھی، اور راستے میں 3 روز شبہائے عروسی کے طور پر ان کے پاس قیام فرمایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا۔ کس کے چہرے پر؟ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر ہرا نشان تھا۔ دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میرے گود میں آ کر پڑا ہے۔ چاند اپنی جگہ سے گر کر ٹوٹ کر کہاں ہے؟ میرے گود میں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ گھر میں رہنے والی عورتوں کو کیا معلوم کون رسول آیا ہے، کیوں جنگ ہو رہی، کیا ہے، کچھ نہیں معلوم، مجھے تصور بھی نہیں تھا۔ لیکن عورت جو بھی ہے سب سے پہلے کس سے بولتی ہے؟ شوہر۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے بولا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، شوہر نئی نویلی دلہن تھی، زور سے منہ پہ کیا مارا؟ تماچا مارا۔ مار کر اس نے کہا یہ بادشاہ جو مدینے میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو؟ کیا بولا ہو؟ مدینے میں جو بادشاہ ہے اس کی آرزو تم کر رہی ہو۔ لیکن اللہ نے خواب اللہ نے کیا کیا؟ بالکل صحیح کر دیا۔ بہرحال خواب جس کے بارے میں کہا کہ پہلا آدمی جو بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی کرتے ہیں، تو خواب ویسے آدمی کو بولے جو آپ کا خیر خواہ، آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہو۔ تو خواب ہر ایک سے بولا نہیں جاتا۔ بہت سارے لوگ ہیں رات میں پتہ نہیں کتنے خواب دیکھتے ہیں، ساری رات خواب دیکھتے رہے، صبح اٹھ کے اتنا لمبا میسج لکھتے ہیں، ایسا گیا ویسا گیا، ایسا نہیں سویا کہ خواب دیکھا کہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو ساری رات خواب دیکھتے رہتے، تو سونے سے اتنا خواب دیکھا، خواب نیند میں اتنا دکھتا۔ اچھا، تو اس کے بعد ایک واقعہ ہمارے ساتھ ہے، زہر آلود بکری کا واقعہ۔ کون سا واقعہ؟ زہر آلود بکری کا واقعہ۔ انشاءاللہ
یہ ہم سنیں گے، ادریس بھائی بتائیں گے کہ کل یا پھر پیر کے دن انشاءاللہ۔ زہر آلود بکری کا واقعہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔